بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے 11 حقوق جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ محترم ناظرین، کچھ رشتے صرف دنیاوی تعلق نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت کے حساب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان رشتوں کے حقوق کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے تو زندگی میں برکت، سکون اور توازن پیدا ہوتا ہے، لیکن جب انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ غفلت آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتی ہے، گھر کو بے سکونی میں بدل دیتی ہے اور انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں اصلاح کے دروازے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ٹالی نہیں جا سکتی، جنہیں ہلکا نہیں لیا جا سکتا اور جن کی ادائیگی میں غفلت صرف تعلق کو نہیں بلکہ انجام کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کوئی عام گفتگو نہیں بلکہ ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے، اور وہ ہے شوہر کے 11 حقوق جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی کو ہلکا سمجھنا انجام کے اعتبار سے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے تو پھر نہ دل کو قرار ملتا ہے، نہ زندگی میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات کی امید باقی رہتی ہے۔ شوہر کے 11 حقوق جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی ایک گھر صرف خوبصورت دیواروں، مہنگے فرنیچر یا بڑی گاڑیوں سے نہیں چلتا، بلکہ ایک عورت نے نرم لہجے، جھکے ہوئے رویے اور شوہر کی عزت کرنے والے انداز سے جنت بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ طاقت کے مقابلے کا نہیں بلکہ سکون، احترام اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب اس رشتے میں انا بولنے لگے تو محبت خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر کوئی بوجھ نہیں بلکہ وہ حق ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورا گھر کھڑا رہتا ہے۔ ایک عقل مند عورت جانتی ہے کہ ہر وقت بحث کرنا، ہر بات میں اپنی مرضی چلانا اور شوہر کی جائز خواہشات کو نظر انداز کرنا آہستہ آہستہ مرد کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ مرد باہر کی دنیا میں ہزاروں طوفانوں سے لڑ کر صرف اس امید پر گھر لوٹتا ہے کہ گھر میں اسے عزت، سکون اور اپنی بات کی اہمیت ملے گی۔ محترم ناظرین، لیکن جب بیوی ہر جائز بات پر انکار، تلخ لہجہ یا ضد دکھائے تو مرد کا دل گھر سے اکھڑنے لگتا ہے۔ اطاعت کا مطلب غلامی نہیں بلکہ اس مرد کے مقام کو تسلیم کرنا ہے جسے اللہ نے گھر کی ذمہ داری دی ہے۔ ایک نیک بیوی جانتی ہے کہ شوہر کی جائز بات مان لینا اس کی ہار نہیں بلکہ اس کے کردار کی خوبصورتی ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جس کے نرم رویے پر مرد اپنی پوری زندگی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا حق، ایک مرد جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو صرف پیسے کمانے نہیں جاتا، وہ اپنی بیوی کے سکون، بچوں کے مستقبل اور گھر کی عزت کے لیے دنیا کے طوفانوں سے لڑنے نکلتا ہے۔ اس کے چہرے کی تھکن، اس کی خاموش کندھے اور اس کی بے آواز پریشانیاں اکثر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ شوہر کی مالی حیثیت پر قناعت کرنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہر مرد بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر مرد اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ کچھ عورتیں شوہر کی محبت نہیں دیکھتی، صرف اس کی جیب دیکھتی ہیں۔ وہ ہر وقت دوسروں کے گھروں، کپڑوں، گاڑیوں اور لائف سٹائل سے اپنے شوہر کا موازنہ کر کے اس کے دل پر بوجھ ڈالتی رہتی ہیں۔ فلاں نے اپنی بیوی کو یہ لے کر دیا، تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ جملے مرد کی سینے میں تیر کی طرح لگتے ہیں۔ ایک غیرت مند مرد اپنی بیوی کی خواہشیں پوری نہ کر سکنے پر پہلے ہی اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی اسے ناکام، کمزور یا کم حیثیت محسوس کروانے لگے تو اس کا دل خاموشی سے مرنے لگتا ہے۔ نیک بیوی وہ نہیں جو دولت میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو تنگی میں بھی شوہر کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس کا حوصلہ بن جائے۔
وہ شوہر کی کمائی میں برکت تلاش کرتی ہے، نہ کہ ہر وقت نئی فرمائشوں کی آگ جلائے رکھتی ہے۔ قناعت وہ خوبصورت صفت ہے جو چھوٹے گھر کو بھی سکون سے بھر دیتی ہے، اور ناشکری وہ زہر ہے جو محلوں میں بھی بے سکونی پیدا کر دیتی ہے۔ تیسرا حق، میاں بیوی کے رشتے میں محبت صرف لفظوں سے زندہ نہیں رہتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی توجہ، خوبصورت انداز، خوشبوؤں اور ایک دوسرے کے لیے سنورنے سے دلوں میں دھڑکتی رہتی ہے۔ عورت کی نزاکت اور اس کی خوبصورتی اس وقت سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے جو وہ اپنے شوہر کے لیے خود کو اہم سمجھے۔ اپنی زیب و زینت اور جسمانی نگہداشت کرنا شوہر کا وہ حق ہے جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ مرد صرف روٹی اور گھر نہیں چاہتا، وہ اپنی بیوی میں وہ کشش، وہ تازگی، وہ اپنائیت بھی ڈھونڈتا ہے جو اس کے دل کو دنیا سے کاٹ کر صرف اپنی عورت کا بنا دے۔ ایک سمجھدار بیوی جانتی ہے کہ شوہر کے لیے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، خود کو صاف ستھرا اور پرکشش رکھنا صرف ایک میک اپ فیشن نہیں بلکہ محبت کا خاموش اظہار ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو مرد کے دل میں یہ یقین زندہ رکھتا ہے کہ میری بیوی آج بھی میرے لیے سنورتی ہے، آج بھی مجھے اہم سمجھتی ہے۔ لیکن جب عورت خود کو مکمل طور پر چھوڑ دے، اپنے جسم، اپنے لباس، اپنی صفائی اور اپنی شخصیت سے لاپرواہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ دلوں کی کشش کم ہونے لگتی ہے۔ مرد باہر کی دنیا میں ہزاروں چہروں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے چہرے میں سکون، خوبصورتی اور دلکشی تلاش کرتا ہے۔ ایک نیک بیوی یہ راز جانتی ہے کہ شوہر کے لیے خود کو خوبصورت رکھنا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے رشتے کی ہی حفاظت ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے باوجود اپنے شوہر کے دل پر حکومت کرتی رہتی ہے۔ چوتھا حق، شوہر اور بیوی کا تعلق صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ دو جسموں، دو دلوں اور دو احساسوں کے مکمل ملاپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ محبت اس وقت گہری ہوتی ہے جب قربت میں اپنائیت ہو، لمس میں سکون ہو اور ایک دوسرے کی خواہشات کو اہم سمجھا جائے۔ شوہر کی ازدواجی اور جسمانی ضرورت پوری کرنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ مرد صرف کھانا، کپڑا اور خدمت نہیں چاہتا، وہ اپنی بیوی سے قربت، محبت اور جذباتی سکون بھی چاہتا ہے۔ جب ایک عورت بلا وجہ شوہر کو مسلسل ٹالتی ہے، اس کی جائز خواہش کو نظر انداز کرتی ہے یا اپنی ناراضگی کی سزا اس کی جسمانی ضرورت روک کر دیتی ہے تو مرد کے دل میں خاموش محرومی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ محرومی آہستہ آہستہ فاصلے، بے سکونی اور دل کی ٹوٹ پھوٹ میں بدل سکتی ہے۔ ایک وفادار اور سمجھدار بیوی جانتی ہے کہ شوہر کی جائز خواہش کو اہمیت دینا اس کی بے عزتی نہیں بلکہ اپنے رشتے کی حفاظت ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد باہر کی دنیا میں لاکھ مضبوط نظر آئے مگر اپنی بیوی کی محبت میں قربت اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب بیوی محبت سے شوہر کے قریب آتی ہے تو صرف ایک جسمانی تعلق نہیں بنتا بلکہ ایک دوسرے کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی قربت مرد کو حرام راستوں سے بچاتی، اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت بڑھاتی اور ازدواجی زندگی کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ حق صرف جسم کا نہیں بلکہ دل، اعتماد اور وفاداری کا حق ہے، اور ایک نیک بیوی جانتی ہے کہ شوہر کے اس حق کو پورا کرنا اس رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پانچواں حق، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ نازک، گہرا اور رازوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں کہی گئی باتیں، بند کمرے کے لمحے، آنسو، ناراضگیاں اور کمزوریاں صرف دو دلوں کے درمیان امانت ہوتی ہیں، اور امانت جب زبان پر آ جائے تو محبت کی حرمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ شوہر کے راز محفوظ رکھنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک مرد اپنی بیوی پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے جذبات اور اپنی نجی زندگی اس عورت کے سامنے کھول دیتا ہے جسے وہ اپنا سکون سمجھتا ہے۔
لیکن جب وہی عورت ہر لڑائی کے بعد اپنی ماں، بہن، سہیلیوں یا رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی برائیاں، بیڈ روم کی باتیں یا اس کی کمزوریاں بیان کرنے لگے تو یہ صرف شکایت نہیں رہتی، یہ مرد کے اعتماد کا قتل بن جاتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں آ کر وہ باتیں بھی دوسروں کو بتا دیتی ہیں جو شوہر نے صرف اس پر بھروسہ کر کے کہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، مرد دنیا کی ہر بے عزتی برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کی زبان سے اپنی عزت کا جنازہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک باحیا اور وفادار بیوی جانتی ہے کہ شوہر کے راز سینے میں دفن کیے جاتے ہیں، محفلوں میں اچھالے نہیں جاتے۔ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق بناتی ہے۔ جو عورت ہر جھگڑے کے بعد دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر کی دیواریں کمزور کر دیتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی باتوں، اس کی کمزوریوں اور ازدواجی رازوں کی حفاظت ایسے کرے جیسے کوئی اپنے سب سے قیمتی خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ چھٹا حق، عورت جب اپنے گھر میں سکون، محبت اور اپنائیت بکھیرتی ہے تو وہی گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ بیوی کی موجودگی صرف ایک فرد کی موجودگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے گھر کی روح، بچوں کی راحت اور شوہر کے سکون کا مرکز ہوتی ہے۔ گھر میں رہنا اور بلا ضرورت باہر نہ گھومنا شوہر کا وہ حق ہے جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک باحیا عورت جانتی ہے کہ اس کا اصل حسن اس کی حیا، وقار اور اپنے گھر سے جڑے رہنے میں ہے۔ ہر وقت بازاروں، سڑکوں، شاپنگ مالز اور بے مقصد گھومنے پھرنے کی عادت آہستہ آہستہ عورت کے دل سے گھر کی محبت کم کرنے لگتی ہے۔ پھر نہ شوہر کی فکر باقی رہتی ہے، نہ بچوں کی تربیت کا احساس اور نہ گھر کے سکون کی اہمیت۔ ایک سمجھدار بیوی یہ جانتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت گھر سے باہر رہنے میں سکون تلاش کرے۔ اصل سکون اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے گھر کو محبت، صفائی، ادب اور اپنائیت سے بھر دیتی ہے۔ مرد باہر کی دنیا کی تھکن اٹھا کر جب گھر لوٹتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو گھر کی زینت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ہر وقت باہر کی مصروفیت میں گم۔ ضرورت کے تحت باہر جانا، والدین سے ملنا یا ضروری کام کرنا الگ بات ہے، لیکن صرف دل بہلانے، وقت گزارنے یا ہر وقت باہر رہنے کی عادت گھر کے نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک باوقار عورت جانتی ہے کہ اس کا گھر اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی موجودگی ہی اس گھر کی برکت، عزت اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کے اس حق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی سنجیدگی پورے خاندان کی حفاظت بن جاتی ہے۔ ساتواں حق، ایک مرد دنیا کی ساری سختیاں برداشت کر لیتا ہے مگر وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جس عورت کو اس نے اپنا نام، اپنا گھر اور اپنا اعتماد دیا ہو وہی اس کی عزت کو کمزور کر دے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا بلکہ اعتماد، وفاداری اور حفاظت کے احساس سے زندہ رہتا ہے۔ شوہر کی عزت، آبرو اور امانت کی حفاظت کرنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت وہ قلعہ بن جاتی ہے جو اپنے شوہر کے راز، اس کے مال، اس کے بچوں اور اس کے نام کو دنیا کی گندی نظروں سے بچا کر رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کا کردار ہی دراصل اس مرد کی عزت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقی وفاداری صرف یہ نہیں کہ شوہر کے سامنے محبت کے دعوے کیے جائیں، بلکہ اصل وفاداری یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے وقار پر حرف نہ آنے دیا جائے۔ بعض عورتیں دوسروں سے بے تکلف تعلقات، غیر ضروری گفتگو یا شوہر کے مال اور اعتماد میں خیانت کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چیز مرد کے دل کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ایک مرد جب اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کا سکون اس کے حوالے کرتا ہے، لیکن جب عورت اس اعتماد کو توڑ دیتی ہے تو صرف ایک شوہر زخمی نہیں ہوتا، پورا گھر بکھرنے لگتا ہے، بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور رشتوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔
ایک وفادار بیوی جانتی ہے کہ شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا صرف اخلاق نہیں بلکہ اس کا فرض، اس کی وفاداری اور اس کے کردار کا سب سے خوبصورت امتحان ہے۔ 8واں حق، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ایک مرد اپنی ساری دنیا کی تھکن اتار کر سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا دل محفوظ رہتا ہے، اس کی عزت پروان چڑھتی ہے اور اس کی پرائیویسی اس کی اپنی سانسوں کی طرح قیمتی ہوتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ کرنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت صرف گھر کی منتظم نہیں بلکہ اس کی امانت کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ ہر شخص کو گھر کے اندر بلا سوچے سمجھے لانا، ہر رشتہ دار یا دوست کو بغیر اجازت داخل کرنا آہستہ آہستہ شوہر کے سکون کو بکھیر دیتا ہے۔ مرد کا دل اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے جب اس کے گھر کی حدیں اس کی مرضی کے بغیر پار کی جائیں۔ 9واں حق، گھر کے اندر عبادت کی روشنی اور ازدواجی زندگی کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں تو زندگی میں ایک عجیب سا توازن، سکون اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب توازن ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی جذبات عبادت پر غالب آ جاتے ہیں اور کبھی عبادت رشتوں کی نزاکت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی میں صرف عبادت نہیں بلکہ شوہر کے حقوق بھی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ نفلی عبادت اگر شوہر کی جائز خواہش اس کے حق یا اس کے سکون میں رکاوٹ بن جائے تو یہ محض نیکی نہیں رہتی بلکہ توازن کی کمی بن جاتی ہے۔ ایک نیک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ ستون ہے جس پر گھر کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی نفلی عبادت کی وجہ سے شوہر کی ضرورت، اس کی محبت یا اس کے جذبات کو نظر انداز کر دے تو آہستہ آہستہ دلوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ 10واں حق، گھر کی بنیاد صرف دیواریں نہیں ہوتی بلکہ وہ ننھی آوازیں، وہ معصوم چہرے اور وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو آنے والے کل کی پوری قوم کا نقشہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ ماں کا لمس صرف محبت نہیں ہوتا، وہ ایک پوری نسل کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت اور دینی پرورش کرنا شوہر کا وہ حق ہے جو بیوی نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت صرف ماں نہیں بلکہ ایک نسل کی معمار بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کی سوچ، ان کے اخلاق اور ان کے ایمان کی پرورش سے غافل ہو جائے تو پھر آنے والا معاشرہ صرف بگڑتا ہی نہیں بلکہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک نیک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی گود میں پلنے والا ہر لفظ، ہر عادت اور ہر رویہ کل ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کرے گا۔ جب ماں اپنے بچوں کو قرآن کی آواز سناتی ہے، نماز کی عادت ڈالتی ہے، ادب اور حیا سکھاتی ہے اور اخلاق کے زیور سے آراستہ کرتی ہے تو وہ دراصل صرف گھر نہیں سنوار رہی ہوتی بلکہ ایک پوری نسل کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ 11واں حق، گھر صرف دو افراد کا نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کے ملنے سے ایک نئی دنیا بن جاتا ہے جہاں محبت بھی آزمائش بن جاتی ہے اور برداشت بھی عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ ایک عورت کا اصل امتحان صرف اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اس پورے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے جس سے شوہر کا دل جڑا ہوتا ہے۔ شوہر کے والدین، رشتہ داروں اور مہمانوں سے اچھا سلوک کرنا بیوی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ وہ صرف ایک شخص کی بیوی نہیں بلکہ ایک پورے نظام رشتوں کا حصہ بن چکی ہے۔ جب وہ شوہر کے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھتی ہے تو وہ دراصل اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب عورت رشتوں میں تلخی، نفرت یا مقابلہ شروع کر دیتی ہے تو صرف ساس بہو کا مسئلہ نہیں بنتا بلکہ شوہر کے دل میں بھی ایک اندرونی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک طرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے والدین سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک نیک اور سمجھدار بیوی یہ فضا کبھی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ مہمانوں کے ساتھ
حسن سلوک بھی دراصل عورت کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے آنے والوں کا احترام کرتی ہے، انہیں عزت دیتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی وقت بڑھاتی ہے۔ ایسے رویے صرف گھر کو نہیں سنوارتے بلکہ شوہر کے دل میں بھی اس کی عزت اور مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔